بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی رومال، رنگ اور رگوناتھ، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ لاش ننگی چارپائی پر لائی گئی۔ پرانی سی ایک چادر نے لاش کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اس وقت تھانے کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میرے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، ملک صاحب، ایک اور آ رہی ہے۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایسی خوشی تھی جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ایک اور ناچنے گانے والی آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ایک لاش آ رہی ہے۔ پولیس اور پوسٹ مارٹم کرنے والوں کے لیے یہ لاش کوئی عجوبہ نہیں ہوتی۔ لاش قتل اور پھانسی کے الفاظ پولیس کے ہاں اس طرح بولے جاتے ہیں جس طرح آپ ہر روز دھنیا، پیاز اور ٹماٹر کہتے ہیں۔ آج اتنی مدت بعد مجھے یہ واردات یاد آئی تو میرے کانوں میں ہیڈ کانسٹیبل کی آواز گونج اٹھی، ملک صاحب، ایک اور آ رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی تفتیش کی یہ روداد اور واردات کی کہانی اسی فکرے سے شروع کر کے سناتا ہوں۔ یہ لو سننے والو، ایک اور آ رہی ہے سٹوری۔ اس دور کی بھیانک وارداتیں آج دلچسپ کہانیاں بن گئی ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کی آواز پر میں کرسی سے اٹھا اور ٹہلتا ٹہلتا برآمدے میں آیا۔ چارپائی تھانے کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ ان میں 2 ادھیڑ عمر دیہاتی تھے اور 2 نوجوان شہری۔ چارپائی کے ساتھ ساتھ ایک اور شہری نوجوان چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ اس لڑکے کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے یاد دلایا کہ دھرم چند کا بیٹا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ نام دھرم چند تھا۔ اس وقت جو بھی نام ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کی دلچسپی ناموں سے نہیں، کہانی سے ہے۔ چارپائی ابھی 10-12 قدم دور ہی تھی جب ہیڈ کانسٹیبل نے پوچھا، اوے، مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے؟ مرا ہوا ہے، جواب ملا۔ چارپائی برآمدے میں رکھ کر چاروں ہانپتے کانپتے الگ ہو بیٹھے اور پسینہ پہنچنے لگے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر ہٹائی تو ایک خوبرو نوجوان چہرہ نظر آیا۔ آنکھیں بند، منہ ذرا سا کھلا ہوا، چہرے پر درد کا آخری تاثر نقش ہو گیا تھا۔ پھر بھی چہرے کا حسن سلامت تھا، مگر جسم سے جان نکل چکی تھی۔ وہ شہر کا رہنے والا تھا۔ چادر پوری ہٹائی تو قمیض اور پتلون خون سے لال تھی۔ زخم دائیں پہلو میں تھا، وہاں سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے وہاں گوشت کے ذرے اور لوتھڑے نظر آئے۔ قمیض ہٹا کر دیکھا، وہاں سے پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ زخم کلہاڑی، چاقو یا برچھی کا نہیں تھا۔ میرے سامنے چارپائی کے دوسری طرف بندوق والا نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تھتھیا کر کہا، ہم اکٹھے شکار کھیلنے گئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اونچی اونچی گھاس میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ مینڈ پر ایک فاختہ آ بیٹھی۔ میں نے اس پر گولی چلائی۔ فاختہ مر گئی، لیکن مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ اٹھا اور گر پڑا۔ جا کر دیکھا تو یہ مر چکا تھا۔ کارتوس کے بہت سارے چھرے اس کے پیٹ میں جا لگے۔ یہ میرا بہت ہی گہرا دوست تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے چھروں کے راستے میں یہ بیٹھا ہے۔ دوسرے 2 شہری نوجوان بھی ان کے ساتھ شکار پر گئے تھے۔ انہوں نے بھی بندوق والے کی تائید کی اور کہا کہ اسے اتفاقیہ گولی لگی ہے۔ ان میں ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا۔ دونوں دیہاتیوں نے بتایا کہ ہندو لڑکا بھاگا ہوا ان کے گاؤں آیا جو موقع واردات سے 1 میل یا ذرا کم تھا۔ اس نے وہاں بتایا کہ ان کا ایک دوست اتفاقیہ گولی لگنے سے مر گیا ہے۔ اس کی لاش شہر تک لے جانی ہے۔ 4 آدمی ایک چارپائی اٹھا کر اس کے ساتھ گئے۔ لاش چارپائی پر ڈالی۔ ایک طرف سے 2 لڑکوں نے اٹھائی، دوسری طرف 2 دیہاتی ہو گئے۔ اس طرح 4 کے بجائے یہ 2 دیہاتی ساتھ آئے۔ ان میں ایک کچھ سیانا تھا۔ لڑکے لاش اس کے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اس طرح وہ پھنس جائیں گے، لاش تھانے لے چلیں تاکہ پولیس کے کاغذوں میں لکھ دیا جائے کہ یہ حادثہ ہے۔ میں نے مرنے والے کے گھر کا اتا پتہ لڑکوں سے معلوم کر کے اس کے لواحقین کو اطلاع بھجوا دی اور پوسٹ مارٹم کے کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔
پولیس کے ہاں یہ رواج شروع سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی واردات آ جائے تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ رجسٹر نہ کی جائے۔ اس میں اپنے فرائض سے انحراف بھی ہوتا ہے اور تفتیش کے چکر سے بچنے کی کوشش بھی۔ کیس رجسٹر کرنے کے لیے، جسے ہمارے ہاں پرچہ چاک کرنا کہتے ہیں، بعض تھانے دار رشوت بھی لیتے ہیں، اور بعض تھانے دار رپورٹ درج کروانے والے کو ہی کہتے ہیں کہ وہ خود تفتیش کر کے اصل مجرم کی نشاندہی کر دے۔ انگریزوں کی حکومت میں بھی تھانوں میں یہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، لیکن بہت کم۔ پاکستان میں یہ رویہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ حادثاتی موت یا خودکشی کے کیسوں میں تو تھانے داروں کی یہی کوشش رہی ہے کہ رسمی سی کارروائی کر کے اسے حادثہ یا خودکشی لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تھانے دار کسی کی شکایت کے بغیر اس وہم میں پڑ جائے کہ یہ موت اتفاقیہ نہیں بلکہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کے بڑے لمبے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے بھی جب 3 زبانوں یعنی گولی چلانے والے اور اس کے 2 دوست سے سنا کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے تو مجھے اطمینان ہوا کہ یہ قتل نہیں اور میں ایک تفتیش سے بچا۔ دیہاتیوں کو چونکہ حادثے کا علم نہیں تھا، وہ تو صرف لاش اٹھا کر لائے تھے، اس لیے میں نے ان سے مختصر سے بیانات لیے، دوسرے لڑکوں سے بھی بیان لیے اور ذہن میں اتفاقیہ موت رکھ کر سوال و جواب کیے۔ اس سے پہلے ایسے 2 حادثے میرے سامنے آ چکے تھے۔ اناڑی شکاری بندوق لے کر شکار کو گئے اور اپنے ایک ساتھی کو مار لائے۔ میں دفتر میں بیٹھا بیان لکھ رہا تھا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی۔ اچانک باہر سے چیخیں اور دھاڑیں سنائی دیں۔ میں سمجھ گیا کہ متوفی کے لواحقین آ گئے ہیں۔ میں باہر نکلا۔ متوفی کا باپ، بڑا بھائی، ماں اور ایک جوان بہن آ گئی تھی۔ اتنے خوبرو جوان کی موت ماؤں اور بہنوں کو پاگل کر دیا کرتی ہے۔ یہی حالت اس کی ماں اور بہن کی ہو رہی تھی۔ باپ اور بھائی کی دھاڑیں آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ پولیس والوں پر، جن کے پاس لہو لہان لاشیں آتی ہیں، اس ڈاکٹر پر جو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے چیرتا پھاڑتا ہے، اور جیل والوں پر جو پھانسی دے کر لاشیں لواحقین کے حوالے کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کے بین اور باپوں کی دھاڑیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو جائیں تو نوکری چھوڑ دیں۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، جذبات کے آگے پہاڑ کھڑے نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اپنے ارد گرد تھانے داری کے جو پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے وہ گر پڑے۔ اس ہندو نوجوان پر مجھے غصہ آ گیا جس نے اندھا دھند بندوق چلائی اور اپنے جیسا ایک نوجوان مار ڈالا تھا۔ ہندوؤں نے کب بندوق چلانی تھی؟ یہ بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا جو آڑتی بھی تھا، ذات کا راجپوت تھا، اس لیے گھر میں بندوق بھی رکھ لی تھی، مگر چلانے کا پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دفتر چلا گیا۔ بندوق چلانے والا، جس کا نام رگوناتھ قسم کا تھا، اندر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک سانس میں اسے آدھی درجن گالیاں دے ڈالیں اور کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک میں ان 3 لڑکوں اور 2 دیہاتیوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا یا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر بعد انہیں برآمدے میں بیٹھنے کو کہا۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام شہر کے ہسپتال میں تھا۔ یہ شہر نہیں، قصبہ تھا، جہاں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اس میں ایک سرکاری ڈاکٹر تھا جسے سول سرجن کہتے تھے۔ باریک معائنے کے لیے ہمیں ضلعی شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ عام پوسٹ مارٹم وہیں سول ہسپتال میں ہو جاتا تھا۔ باہر رونا بند ہو چکا تھا۔ متوفی کے لواحقین لاش کے ساتھ ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں دفتر سے نکلا تو تھانے کے گیٹ میں متوفی کی بہن داخل ہوتی نظر آئی۔ اسے میں نے لاش پر گرتے اور اپنے بال نوچتے دیکھا تھا۔ وہ جوان لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی طرح خوبصورت بھی۔ اس نے برقعے کے بجائے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، بہت تیز چل رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بولی، ذرا اندر چلے۔ میں اس کے ساتھ اپنے دفتر میں گیا۔ اس کی آنکھیں سوجنے لگی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا اور ایک کانسٹیبل کو پانی لانے کو کہا۔ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، اس نے کہا، اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں یوں بدکا جیسے اس نے میرے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک پہیہ بہت تیز چل پڑا۔ ایک ہی بار قتل کی کئی وجوہات میرے ذہن میں آ گئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہوگی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس کافر نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو گولی ماری ہے، اس نے کہا۔ گولی مارنے کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ابا جان اور بھائی بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے اس شک کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔
میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ میں ہسپتال سے آئی ہوں، انہیں یہ کہہ کر آئی ہوں کہ گھر جا رہی ہوں، باہر تالا نہیں لگایا تھا۔ تم اتنی یقین سے بات کر رہی ہو جیسے تمہارے پاس قتل کا ثبوت موجود ہے۔ یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے، اس نے کہا۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ رگوناتھ یعنی گولی چلانے والے کی بہن میرے بھائی محسن کو اتنا زیادہ چاہتی تھی کہ اس کے لیے مذہب تک چھوڑنے کو تیار تھی۔ محسن یعنی متوفی بھی اسے اسی طرح چاہتا تھا۔ رگوناتھ کی بہن میری سہیلی ہے، وہ شاید محسن کی خاطر ہی میری سہیلی بنی تھی۔ دوسرے تیسرے دن میرے پاس آتی تھی، محسن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھتا تھا۔ ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن محسن کے ساتھ میری محبت کچھ اور تھی، عجیب سی بے تکلفی تھی۔ اس نے مجھے اس راز میں بھی شریک کر لیا تھا کہ وہ اس ہندو لڑکی کو بری طرح چاہتا ہے، اور یہ لڑکی اس کی خاطر مذہب بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ لڑکی نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے وہ محسن کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ گھر سے بھاگنا پڑا تو محسن کے ساتھ بھاگے گی۔ محسن نے حوصلہ قائم رکھا تو وہ اعلانیہ مذہب چھوڑ کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ میں ان کی محبت میں حائل نہیں ہوتی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا کہ محبت نے انہیں پاگل کر رکھا ہے۔ وہ باہر بھی ملتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ محسن نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کبھی باہر بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تم غالباً یہ کہنا چاہتی ہو کہ رگوناتھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ محسن کے تعلقات اس کی بہن کے ساتھ ہیں، میں نے کہا، اور رگوناتھ نے محسن کو دانستہ گولی مار کر کہہ دیا ہے کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے۔ بالکل یہی، اس نے کہا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہوا ہے، میں اس شک پر بات کر رہی ہوں کہ اس عمر میں لڑکے لڑکیاں جذبات سے اندھے ہو کر احتیاط نہیں کرتے۔ ان کی ملاقاتیں چونکہ باہر بھی ہوتی تھیں، اس لیے ممکن ہے کہ رگوناتھ کو علم ہو گیا ہو۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ رگوناتھ کا باپ زمیندار اور آڑتی ہے، اور یہ خاندان دوسرے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ دوسرے ہندوؤں میں قتل کی جرت نہیں ہوتی۔ لڑکی خاصی ذہین اور وسیع دماغ والی معلوم ہوتی تھی، اس میں پردے میں بیٹھی رہنے والی لڑکیوں والی جھجک نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا جوان بھائی قتل ہو گیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ کھاتے پیتے خاندان کی اور صاحب حیثیت باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ محسن نے کبھی اس کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رگوناتھ کو اپنی بہن اور محسن کے تعلقات کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ محسن نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے والدین کو معلوم نہیں کہ محسن اور اس ہندو لڑکی کا دوستانہ ہے۔ میں مان نہیں سکتی کہ رگوناتھ کو علم نہ ہوا ہو۔ اس نے کہا، تم یہ بات شک کی بنا پر کہہ رہی ہو؟ جی ہاں، اس نے کہا، یہ میرا شک ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے یا نہیں۔ اگر آپ نے اسے صرف حادثہ لکھ دیا تو۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے نیچے والا ہونٹ دانتوں میں لے لیا اور اچانک سر میز پر مار کر اس بری طرح روئی کہ میرا سینہ ہل گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تسلی دلاسا دیا اور کہا، میں پوری دلچسپی لوں گا، اسے حادثہ نہیں لکھوں گا۔ اس نے جس طرح اچانک سر میز پر پھینکا تھا اسی طرح اچانک سر اٹھایا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، ہچکیاں رک گئیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اگر آپ نے اس کافر کو حادثہ کہہ کر رہا کر دیا تو کل ہی اس کی لاش اس تھانے میں آئے گی اور مجھے آپ زندہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ کو میری لاش ملے گی۔ ابھی کہہ کر دیکھ لیں کہ یہ موت اتفاقیہ ہے۔ رگوناتھ باہر بیٹھا ہے، اسے مجھ سے چھڑا لینا۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت لڑکی کی جذباتی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا تو وہ شاید میرا منہ بھی نوچ لیتی۔ اس کے جذبات ایک بہن کے جذبات تھے، لیکن میں اسے ایک مسلمان لڑکی سمجھنے لگا جس میں غیرت اور انتقام کا جذبہ امڈ آیا تھا۔ اس کے بھائی کو ایک ہندو نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھ میں ایک بھائی کے اور ایک مسلمان کے جذبات بیدار کر دیے۔ بات شک کی تھی، لیکن مجھے قانون نے یہ حق دے رکھا تھا کہ میں نے موقع واردات کا معائنہ کر کے اور واردات یا حادثے کے احوال و قوائف کا جائزہ لے کر رائے قائم کروں کہ یہ قتل ہے یا اتفاقیہ موت۔ میں نے پوری تحقیقات کا فیصلہ کر لیا اور لڑکی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے کہا کہ وہ چلی جائے۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار نہ کیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور گھوڑا لانے کو کہا۔ اسے بتایا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔
دونوں دیہاتیوں اور تینوں لڑکوں کو کانسٹیبلوں کے ساتھ موقع واردات کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جگہ کوئی 2.5-3 میل دور بتائی گئی تھی۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں رگوناتھ کی بہن تھی، لیکن میں ابھی کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں تفتیش کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ راستے میں ہی لڑکوں سے جا ملا۔ پہلے مسلمان لڑکے کو بلایا اور دوسروں سے الگ ہٹا کر اس سے پوچھتا گیا۔ رگوناتھ نے کہا تھا کہ محسن پیشاب کرنے گیا تھا۔ دوسرے لڑکے ہندو اور مسلمان نے بھی تائید کی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ محسن نے خاکی پتلون پہن رکھی تھی۔ میں نے اس مسلمان لڑکے سے پوچھا کہ محسن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا یا بیٹھ کر؟ وہ کچھ گھبرایا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس نے پتلون پہن رکھی تھی، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسے یقین نہیں کہ اس کا جواب صحیح ہے یا غلط۔ فاختہ مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ چند اور باتیں معلوم کر کے میں نے رگوناتھ کے ہندو دوست کو بلایا۔ اس سے بھی یہی سوال پوچھے، اس نے بھی یہی جواب دیے جو اس کا مسلمان دوست دے چکا تھا۔ انداز اس کا بھی گھبراہٹ والا تھا۔ فاختہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اس نے نہیں دیکھی کہ مری تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ جب رگوناتھ نے گولی چلائی وہ وہیں تھے اور انہوں نے اسے گولی چلاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر دونوں نے بتایا کہ محسن نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ دونوں کہہ چکے تھے کہ محسن کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ ہم عام رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ میں ان لڑکوں سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، کچھ معلومات دیہاتیوں سے لینی تھی۔ میں نے تھانے میں ان سے زیادہ گہری پوچھ گچھ نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت میں اسے حادثاتی موت سمجھ رہا تھا۔ اب میری تفتیش کی لائن بدل گئی تھی، لہٰذا میں بال کی کھال اتارنے لگا تھا۔ مجھے موقع نہ ملا کیونکہ پیچھے سے کوئی مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے ملک صاحب کی پکار پر پیچھے دیکھا۔ 5-6 ہندو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ انہیں حادثے کی اطلاع دیر سے ملی تھی۔ میں رک گیا، کانسٹیبل سے کہا کہ ان سب کو لے چلو۔ ہندو میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ محسن کا باپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان ہندوؤں میں رگوناتھ کا باپ بھی تھا۔ میں گھوڑے سے اترا۔ رگوناتھ کا باپ مجھ سے بغل گیر ہو کر ملا۔ یہ اس کی خوشامد کا مظاہرہ تھا۔ دوسرے بھی اس طرح جھک کر ملے کہ جیسے میں تھانے دار نہیں، انگریز ڈپٹی کمشنر ہوں۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، رگوناتھ کے باپ نے کہا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بیچارے محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے۔ ہم تھانے گئے، معلوم ہوا آپ ادھر آ گئے ہیں۔ ہسپتال گئے، ان سے یعنی محسن کے باپ سے ملے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تقدیر سے اتفاقیہ مارا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رگوناتھ مر جاتا، محسن نہ مرتا۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے اس نے کہا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موقع واردات کا معائنہ ضروری ہے۔ میں نے کہا، آپ ان لڑکوں کو کب فارغ کریں گے؟ اس نے کہا، یہ تو حادثہ ہے، تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے محسن کے باپ سے کہا، کیوں جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک صاحب، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ محسن کے باپ نے کہا، نہ ہی میری کوئی رپورٹ ہے۔ میں نے قبول کر لیا ہے کہ میرا بیٹا اتفاقیہ مر گیا ہے۔ جی، ایک اور ہندو نے کہا، وہ تو گہرے دوست تھے، ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں تھے۔ یہ صاحب کوئی رپورٹ نہیں کر رہے تو آپ اپنی کارروائی روک دیں۔ میں چونکہ خاموش تھا اس لیے مجھے مشورے اور ہدایات دیے چلے جا رہے تھے۔ میں نے محسن کے باپ کو دیکھا، اسے میں نے چند گھنٹے پہلے تھانے میں بھی دیکھا تھا جب وہ بیٹے کی لاش دیکھنے آیا تھا۔ ان چند گھنٹوں میں وہ آدھا رہ گیا تھا، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں جان گیا کہ یہ ہندو اسے بہلا پھسلا اور ورغلا کر یہ کہلوانے کے لیے ساتھ لائے ہیں کہ اسے کوئی شکایت نہیں۔ ہندو کی خود غرضی، مطلب پرستی اور مسلم دشمنی کو میں خوب جانتا تھا۔ ضرورت پڑے تو ادنا درجے کے مسلمان کے بھی پاؤں میں سر رکھ دیتے اور وقت پڑے تو گردن پر چھری رکھ دیتے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آپ مجھے کارروائی سے نہ روکیں، میں نے تحمل سے کہا۔ میں یہی دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ موت اتفاقیہ واقعہ ہوئی ہے۔ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، اوپر والوں کو رپورٹ دینی ہے۔ میں تھانے میں بیٹھے بیٹھے یا آپ کے مشوروں پر عمل کر کے تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ یہ تو لڑکے بھی مجھے بتا چکے ہیں کہ گولی اتفاقیہ لگی ہے۔ چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، رگوناتھ کے باپ نے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں، میں نے کہا اور محسن کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ انہیں اپنے ساتھ نہ گھسیٹیں، یہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، انہیں اور بھی کچھ انتظامات کرنے ہیں۔
ہندوؤں نے چاپلوسی کے انداز میں میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو میں نے نہایت بردباری سے انہیں واپس جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہوں نے ضد جاری رکھی تو میں تینوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر کے تفتیش کروں گا۔ اس دھمکی سے وہ ٹل گئے۔ موقع واردات پر میں ان لڑکوں کی رہنمائی میں پہنچا، رگوناتھ کو اپنے ساتھ رکھا اور باقی سب کو دور بھیج دیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے گولی کہاں سے چلائی تھی۔ وہ 3-4 قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا، بولا یہاں سے۔ پھر میں نے پوچھا کہ فاختہ کہاں تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلا اور کوئی 40 قدم دور ایک مینڈ پر پاؤں رکھ کر کہا یہاں۔ فاختہ مر گئی تھی؟ جی ہاں۔ تم نے اٹھائی تھی؟ جی ہاں۔ تم نے محسن کی چیخ فاختہ اٹھانے سے پہلے سنی تھی یا بعد میں؟ میں نے پوچھا اور کہا میں تمہیں یاد کروا دوں کہ تم نے مجھے تھانے میں بتایا تھا کہ تمہیں چیخ سنائی دی تھی۔ محسن گھاس کے پیچھے سے اٹھا اور گر پڑا۔ میں نے دوڑ کر فاختہ اٹھائی، اس نے جواب دیا۔ پھر محسن کو دیکھا۔ تم نے دوست کو اٹھانے سے پہلے فاختہ کو اٹھانا زیادہ ضروری سمجھا؟ میں نے کہا یہ نوجوان ہندو راجپوت عقل مند بھی لگتا تھا اور دلیر بھی، لیکن قتل جیسے جرم کے لیے جس عقل کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی پیشہ ور قاتل میں ہی ہو سکتی ہے۔ رگوناتھ نے منہ کھول کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ گھبراؤ نہیں بھائی، تم شکاری ہو، میں نے کہا۔ شکاری کو شکار کے ساتھ جو دلچسپی ہوتی ہے وہ دوست کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس واردات کو قتل کہہ دیا ہے۔ میرا شک پختہ ہو گیا تھا کہ یہ موت اتفاقیہ یا حادثاتی نہیں۔ رگوناتھ نے فاختہ کی جو جگہ مجھے دکھائی وہاں کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہاں ایک فاختہ 12 بور کے کارتوس کے چھروں سے مری ہے۔ وہاں 2-3 چھوٹے پر ہونے چاہیے تھے، ذرا سا خون ہوتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتیں تو چھرے زمین پر بھی لگے ہوتے۔ 40 گز دور تک چھرے پھیل جاتے ہیں۔ تم نے فائر کھڑے ہو کر کیا تھا یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر، اس نے جواب دیا۔ میں نے ابھی وہ جگہ کسی مصلحت کے بنا پر نہیں دیکھی تھی جہاں محسن گرا اور مرا تھا۔ میں نے رگوناتھ کی بندوق ساتھ لے لی تھی جو ایک کانسٹیبل کے پاس تھی۔ اسے بلایا اور میں بندوق لے کر وہاں جا کھڑا ہوا جہاں سے رگوناتھ نے بتایا تھا کہ اس نے فائر کیا تھا۔ میں نے بندوق کندھے سے فائر کی پوزیشن میں لگا کر اس جگہ کو شست میں لے لیا۔ وہ جگہ نیچے تھی۔ اگر محسن اس جگہ سے صرف 2 گز پرے کھڑا یا بیٹھا ہوتا تو بھی اسے کوئی چھرا نہ لگتا، کیونکہ چھرے کچھ تو فاختہ کو لگتے اور باقی زمین میں چلے جاتے۔ اس جگہ کے قریب کوئی گھاس نہیں تھی۔ گھاس دائیں طرف تھی اور مینڈ سے کم بلندی کی زمین پر تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ محسن کون سی گھاس میں چھپا ہوا تھا جہاں وہ تمہیں نظر نہیں آ سکا؟ میں نے کہا میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، تم وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس گھاس کے پیچھے چلا گیا جو فاختہ کی جگہ سے دائیں طرف تھی۔ وہ وہاں جا کر کھڑا ہوا تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا، گھاس اس کے گھٹنوں تک تھی۔ دوسرے دونوں لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ محسن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے رگوناتھ کو آواز دے کر کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تب بھی اس کا سر کانوں سے کچھ نیچے تک مجھے نظر آ رہا تھا اور گھاس میں سے بھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گھاس اونچی ضرور تھی، اتنی گھنی ہرگز نہیں تھی کہ اس میں آدمی چھپ جاتا۔ اس کے علاوہ قابل غور امر یہ تھا کہ وہ جگہ فاختہ والی جگہ سے دائیں کو اور کچھ آگے تھی۔ فاختہ پر گولی چلاتے اس طرف ایک بھی چھرا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اس جگہ گیا جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہاں میں نے خون دیکھا۔ زمین نرم تھی، اس پر محسن کے تڑپنے کے نشان صاف تھے۔ کھرے چونکہ لاش اٹھانے والوں کے قدموں تلے گڈمڈ ہو گئے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ محسن کہاں سے چلا تھا، اور وہ زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے کھروں کی پرواہ نہ کی، معاملہ گڑبڑ تھا۔ میری رائے کے مطابق اس خونی ڈرامے میں فاختہ کا وجود نہیں تھا۔ اگر فاختہ تھی بھی اور اگر اسی جگہ تھی جہاں رگوناتھ نے بتایا تھا تو محسن فائر کی لائن سے دور تھا۔ میرے اندر پولیس کی جو حس تھی وہ بتاتی تھی کہ گولی فاختہ پر نہیں محسن پر چلائی گئی ہے، لیکن ثبوت؟ کوئی شہادت؟ گولی کھانے والا مر گیا تھا، گولی چلانے والا مجھے چکر دے رہا تھا۔ ثبوت اور شہادت کی فراہمی میرا مسئلہ تھا۔ مجھے ایک سوال کا جواب درکار تھا، وہ یہ کہ محسن کے جسم سے چھرے کس طرف سے داخل ہوئے، سامنے سے، پیچھے سے یا پہلو کی طرف سے؟ اس کا جواب پوسٹ مارٹم رپورٹ دے سکتی تھی جو ابھی مجھے ملی نہیں تھی۔ میں نے رگوناتھ سے کہا یار تم پھر سوچ لو، تم بھول رہے ہو محسن یہاں نہیں تھا، یا فاختہ وہاں نہیں تھی، یا تم نے وہاں سے گولی نہیں چلائی تھی۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ کون کہاں تھا اور تم نے گولی کہاں سے چلائی تھی۔
اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ میں نے کہا لیکن جواب دینے سے پہلے میرے اس سوال کا جواب بھی سوچ لینا کہ تم نے مجھے پہلے یہ جگہ کیوں نہیں بتائی تھیں۔ اس کے چہرے پر آئی ہوئی رونق واپس چلی گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے گولی کہاں سے چلائی تھی، فاختہ کہاں تھی اور محسن کہاں تھا، اس نے کہا اور التجا کے لہجے میں بولا، داروغہ جی آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر گولی ماری ہو، وہ میرا بڑا گہرا دوست تھا۔ میں یہی یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں زمین سے گواہی لینے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے زیادہ خراب نہ ہونا پڑا۔ کچی زمین نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک جگہ جوتوں کے نشان تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی آ کر رکا ہے۔ یہ جوتے اسی طرف چلے جس طرف محسن مرا تھا۔ 2-3 قدم آگے مجھے ایک خالی کارتوس ملا جو میں نے اٹھا لیا۔ وہاں سے میں نے اس طرف دیکھا جہاں محسن گرا تھا۔ راستے میں نظر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، گولی آسانی سے ماری جا سکتی تھی۔ چھرے پیچھے سے داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر محسن ادھر دیکھ رہا ہوتا تو رگوناتھ اس پر فائر نہ کرتا۔ اس جگہ سے گھاس تک رگوناتھ کے جوتوں کے نشان تھے۔ تم نے یہاں سے گولی چلائی تھی؟ میں نے رگوناتھ سے کہا، اور یہ تمہارا آخری کارتوس ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور مسلمان لڑکے کو بلایا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان سے پوری تفتیش یہاں نہیں کروں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے، البتہ کسی لمحے یہ شک ہوتا تھا کہ لڑکے ڈر گئے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اتفاقیہ حادثہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قتل کی ہی واردات تھی تو مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ دوسرے 2 لڑکے بھی آنت جرم کے مجرم ہیں یا نہیں۔ قتل کی صورت میں وہ رگوناتھ کی اسکیم میں شامل ہوں گے۔ مسلمان نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں؟ جی مجھے معلوم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی مسلمان ہو، میں نے کہا، اور ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ایک ہندو کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو آؤ دوست سچی باتیں کریں۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے 1 گھنٹہ سوچو، میں پورا موقع دوں گا، لیکن بلا سوچے جواب نہ دینا۔ سچ بتاؤ، جب رگوناتھ نے فائر کیا تو تم کہاں تھے؟ میں رہٹ پر پانی پینے چلا گیا تھا، اس نے رہٹ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ میں نے وہاں گولی کی آواز سنی اور پانی پی کر واپس آ رہا تھا تو رگوناتھ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوڑ کر آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ میں دوڑا گیا تو محسن مرا پڑا تھا۔ رگوناتھ نے بتایا کہ اس نے فاختہ پر فائر کیا تو چھرے محسن کو جا لگے۔ رگوناتھ کو معلوم نہیں تھا کہ محسن آگے ہے۔ یہ تمہیں رگوناتھ نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی، اور تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں۔ اور تمہیں یاد ہے کہ تھانے میں تم نے مختلف بیان لکھوایا ہے؟ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں یہ تاثر تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا۔ لڑکا اب بھی سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور رگوناتھ کے ہندو دوست کو بلایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے اس ہندو نوجوان سے کہا، دیکھ لو میرے ہاتھ میں بندوق ہے، گولی مار کر رپورٹ لکھ دوں گا کہ میرے ہاتھ سے اس لڑکے کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہے۔ جب رگوناتھ نے گولی چلائی تم کہاں تھے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہندو کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اس کے گھٹنے ابھی دوہرے ہو کر زمین سے لگ جائیں گے اور مجھے اس کے منہ میں پانی کے چھینٹے مارنے پڑیں گے۔ اس کے ہونٹ جلانے والی لکڑی کی طرح خشک ہو گئے اور آنکھوں سے جوانی کی چمک غائب ہو گئی۔ اس نے کئی بار ہونٹوں پر زبان پھیری اور بڑی ہی مشکل سے بولا۔ مجھے رگوناتھ نے کہا تھا کہ وہاں میں نے خشک ٹہنیاں پڑی دیکھی ہیں، وہ اٹھا لاؤ۔ جو پرندے مارے ہیں وہ یہاں آگ پر روسٹ کر کے کھا لیں گے۔ میں چلا گیا اور گندم کی فصل کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے گولی کی آواز آئی اور ایک چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتا واپس آیا۔ رگوناتھ چلا رہا تھا، جلدی آؤ، محسن کو گولی لگ گئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھاس میں بیٹھا پیشاب کر رہا ہے۔ میں نے فاختہ پر فائر کیا تو چھرے اسے جا لگے۔ سچ پوچھیں تو محسن کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ وہ تڑپتا رہا تھا؟ جی، بہت دیر۔ تم نے مری ہوئی فاختہ دیکھی تھی؟ نہیں جی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھانے میں تم نے مجھے وہ بیان لکھوایا تھا جو تمہیں رگوناتھ نے بتایا تھا؟ جی ہاں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آپ مجھے گولی تو نہیں ماریں گے؟ نہ بیٹا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تھانے میں چل کر مجھے ساری باتیں سچ سچ بتا دینا، تم بڑے اچھے لڑکے ہو۔ میں نے دونوں دیہاتیوں سے کچھ بھی نہ پوچھا، انہیں بلا کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم نے تو ان لڑکوں کی مدد کی تھی، لیکن یہ مدد تمہیں تھوڑی مہنگی پڑے گی۔ وہ دیکھو کچھ آدمی کھڑے ہیں، اگر تمہارے گاؤں کے ہیں تو انہیں کہہ آؤ کہ تم تفتیش کے سلسلے میں آج رات اور شاید کل بھی پولیس کے ساتھ رہو گے۔ جاؤ گھر پیغام بھجوا دو اور انہیں کہنا کہ گھبرائیں نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے تفصیلی پوچھ گچھ تھانے میں جا کر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں دیہاتیوں نے اپنے گھروں کو پیغام بھجوا دیا اور میرے پاس آ گئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان سب کو تھانے لے چلو۔